اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ یوسف کی چند ابتدائی آیات بینات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ و عما نوالہ نے جس طرح مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی، رب کائنات اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بیان اور آپ لوگوں کے سماع کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ معزز صاحب اکرام، جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور جناب حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے صاحبزادے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سورۃ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر تھا، مخالف اسلام تھا، اور نبی علیہ السلام حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا بھی مخالف اور دشمن تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ تجارت کی غرض سے مختلف جگہوں کا، مختلف علاقوں کا، ملکوں کا دورہ کرتا، اور عجم میں جا کر وہاں تجارت بھی کرتا، اور عجمیوں کے خود ساختہ قصوں کی کتابیں لے کر بھی مکہ شریف جاتا، اور وہاں جا کر وہ قصص بیان کرتا، قصے بیان کرتا، اور قصے بیان کرنے کے بعد جتنے اس کے سننے والے ہوتے تھے کفار و مشرکین، ان سے پوچھتا تھا بتاؤ معاذ اللہ کہ میرا قصہ زیادہ اچھا ہے یا حضور نبی مکرم شفیع معظم کے متعلق یہ کہتا کہ ان کے قصے زیادہ اچھے ہیں، یعنی میں افضل ہوں معاذ اللہ یا وہ افضل ہیں۔ تو وہ کفار و مشرکین اس کے سامنے ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے کہ تم کیا ہو؟ افضل ہو، تو کیا ہے؟ اس سے افضل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سورۃ یوسف کو ذکر فرما کر اس میں احسن القصص، بہترین سب سے خوبصورت قصہ بیان فرمایا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، نبی علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک بہترین قصہ قرآن سے بیان فرماتے ہیں، اس قرآن سے۔ تو پھر سورۃ یوسف کو نازل کیا۔ دوسرا اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ یوسف کا شان نزول یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اس صورت یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے نا، کسی نبی کا 6 صورتوں میں تذکرہ ہے، کسی کا 7 صورتوں میں، کسی کا 9 صورتوں میں، کسی کا 3 صورتوں میں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورۃ یوسف کے اندر ترتیب سے چلا، اور بالکل ترتیب سے جا کر اختتام پذیر ہوا۔ پورا کو پورا قصہ سورۃ یوسف کے اندر رکھ دیا گیا، پورا کو پورا قصہ سورۃ یوسف کے اندر رکھ دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصے کو ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ باقی کسی نبی کا قصہ اس ترتیب اور تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، اس لیے فرمایا کہ یہ قصہ سب سے کیا ہے جی؟ خوبصورت اور سب سے احسن قصہ ہے۔ قرآن مجید کی 666 آیتیں ہیں، قرآن مجید کے اندر 540 رکوع ہیں، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور قرآن مجید کے اندر 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں، سارے کے سارے سونے ہیں۔ قرآن کا ایک ایک حرف سونا ہے، قرآن کی ایک ایک صورت کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، ایک ایک سپارہ خوب سے خوبصورت ہے۔ لیکن اندازہ کرے کہ جس کو رب نے خوبصورت کہا ہو تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ نحن نقص علیک احسن القصص،
اے محبوب ہم آپ سے وہ قصہ بیان کرتے ہیں جو قصوں میں سے سب سے کیا ہے جی خوبصورت قصہ ہے، اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید نے کیا بیان فرمایا کہ وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے ابا جان، میں نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، میں نے دیکھے ہیں اے میرے ابا جان 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، رأيتهم لي ساجدين، میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ساجدین سارے کے سارے، وہ 11 ستارے بھی، چاند اور سورج بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، میرے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے والد گرامی کو یہ خواب بتلایا، 10 سال کی عمر کے اندر یہ خواب آیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سننے کے بعد خوش ہوتے۔ آپ علیہ السلام جو مستقبل میں ہونا تھا، جو مستقبل کے اندر پریشانیاں، جو لمحات آنے تھے، جو گھڑیاں آنی تھی، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا تدارک ہو گیا۔ آپ جان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس لخت جگر کو نبوت سے سرفراز فرمانا ہے، اور آپ فرمانے لگے، رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوچھ لگے ابا جان اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں رونے والی تو کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو اپنا خواب ذکر کیا ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے وقال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا کہ میرے بیٹے کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے ذکر، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، تیرے بھائی خفیہ کوئی چال چلیں گے، کوئی مکر و فریب کا کام کریں، کیوں؟ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، سوچ دیکھیں کتنی سونی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے بھائی بری ہیں اس لیے وہ تیرے ساتھ چال چلیں گے، فرمایا ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان ان کو ورغلائے گا، شیطان ان کو ترغیب دے گا، شیطان ان کو ابھارے گا، تیرے بھائی تیرے ساتھ حسد شروع کر دیں گے، اور تیرے بھائی تیرے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے، لہٰذا اپنے خواب کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنا، فقط اپنے سامنے رکھنا، اور میرے سامنے تو نے ذکر کیا، کسی اور کے سامنے ذکر۔ لیکن جو رب کو منظور ہو، جو رب چاہے وہ ہو کر ہونا ہوتا ہے، جو رب چاہے وہ لازمی ہونا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کو جو منظور ہو اس کو کوئی ٹال سکتا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جناب یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں خواب کسی سے ذکر، اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ شمعون کی والدہ تھی، اور آپ کی ان کی سکی والدہ تھی۔ شمعون بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ حضرت بنیامین، حضرت یوسف علیہ السلام یہ سگے تھے، یہ ایک بیوی تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری بیوی سے تھے، تو ٹوٹل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا وہ 12 بیٹے تھے۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس گفتگو، حضرت یوسف علیہ السلام کا آپس کا جو مکالمہ تھا وہ شمعون کی والدہ سن رہی تھی۔ اس نے ہو بہو یہی واقعہ جانا، اور جا کر اس واقعے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر جو 10 بھائی تھے نا بنیامین کے علاوہ، ان کو جا کر بتا دیا، تو ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے جو مکالمہ، جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا، اور آپ نے تاکید کی والد نے کہ کسی سے بیان نہ کرنا، وہ بھائیوں تک پہنچا، تو بھائیوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، وہ جاگ اٹھی، اور بھائیوں نے یہ میٹنگ ایک رکھی، میٹنگ روبیل کے گھر کے اندر رکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے خلاف والد کو بھڑکاتے ہیں، ابھی وہ چھوٹے ہیں، طاقتور ہم ہیں، ہم والد کو کما کر دیتے ہیں، ہم والد کا خیال رکھتے ہیں، یہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو پیار کرنا، یوسف علیہ السلام کو، اس کی ایک وجہ یہ تھی جناب حضرت یعقوب علیہ السلام جان چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا، اور پھر یہ بھی بات تھی، دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال بڑا عطا کیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، شب معراج جب میں نے آسمان و زمین کی سیر کی، تو میں نے ایک آسمان کے اوپر جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔
میرے آقا نے فرمایا میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، 14ویں رات کی چاند کے، اور یہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ اور علماء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 حسن کے حصے کیے، 1000 حسن کے حصے، فرمایا کہ 1000 میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو عطا کیا۔ اب جتنے بھی حسین و جمیل آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے ایک حصے کے حصے دار ہیں، ایک حصے میں سے ان کو حصہ ملا ہوا ہے، جتنے حسین و جمیل ہیں۔ فرمایا باقی جتنے بھی حصے تھے اللہ نے سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ اندازہ کریں کتنے خوبصورت ہوں گے۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ اس کو نبوت عطا کرے گا، حسین و جمیل بھی بڑے تھے۔ ایک بندہ حسین ہو پھر آتے بھی اچھی ہو تو وہ سونے پر سہاگا ہوتا ہے۔ حسین بھی تھے، آتے بھی خوبصورت تھی۔ بندہ حسین ہو تو دل کو لگتا ہے، لیکن اسی حسین کے اندر عادتیں خوبصورت بن جائیں تو پھر اس سے ایسی محبت ہوتی ہے جسے کوئی بھی نکال سکتا۔ جناب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، بھائیوں کو حسد ہوا، انہوں نے میٹنگ بلائی کیا کیا جائے، تو آپس کے اندر کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کرنے لگے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اور کہنے لگے یا حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کہیں پھینک کر آ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ والد کی جتنی بھی توجہ ہے وہ ساری کی ساری تمہاری طرف ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دینا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا یا زمین میں دور پھینک دینا، اور بعد کے اندر نیک بن جانا، صالح بن جانا۔ کیا ہوگا؟ والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوا فی غیابۃ الجب، ایک ان میں سے بولا یہ ظلم نہ کرو۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہیں پتہ ہے والد صاحب اس سے بڑا پیار کرتے، بڑی محبت کرتے ہیں، تم یہ کرو یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں کے اندر ڈال دو، تو لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو۔ یہ یہودا کے بارے میں آتا ہے کہ یہودا نے اپنے بھائیوں کو مشورہ یہ دیا کہ ایسا نہ کرو کہ یوسف علیہ السلام کو تم قتل کر دو، یہ نہ کرو، بلکہ یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دو، پھر کیا ہوگا کہ کوئی قافلہ آئے گا یوسف علیہ السلام کو لے کر چلا جائے گا، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو قتل کا مقصد بھی ہمارا والد کی توجہ حاصل کرنا ہے، تو یہی توجہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ پلاننگ ہوگی، میٹنگ ہوگی، طے یہ پایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو والد سے لے، اور یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام جدا نہیں کرتے ان کو، یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ اپنے پاس ہے۔ سارے بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگا ابا جان کل موسم اچھا ہوگا، آپ ہمیں ہمارے بھائی کے ساتھ جانے دے، بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دے، وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، ہمارے ساتھ کودے گا، ہمارے ساتھ جائے گا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے۔ پیچھے کام کیا تھا؟ پیچھے مقصد کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کر دیں، حسد کی آگ کی وجہ سے۔ ہوا یہ، یعقوب علیہ السلام انہیں پہلے ہی کہنے لگے کہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیاں نہ کھا جائے۔ جو بات انہوں نے آ کر کہنی تھی وہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ بتا دی اپنے بیٹوں کو کہ تم کہیں غافل ہو جاؤ اور میرے بیٹے کو ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، تم غافل ہو۔ تو سارے بھائی کہنے لگے اے ابا جان، طاقتور بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے، ان میں طاقت بھی بڑی تھی، بڑے حسین و جمیل۔ کہنے لگے اے ابا جان ہم کیا ہیں؟ طاقتور ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، بھلا ہم پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ ہم اپنے بھائی کا دھیان کریں گے، خیال رکھیں گے، آپ بھیجیں ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے پوچھتا ہے بیٹا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ ابا جان آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جاؤں گا، میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے رات گزری، اگلے دن یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، خوبصورت بنایا، نہلایا دھلایا، کنگھی کی۔ یوسف علیہ السلام تیار ہو گئے، اور ایک کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو جبریل نے جنت سے لا کر دیا تھا، وہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بازو کے اوپر باندھ دیا، بازو کے اوپر باندھا،
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر حضرت اسحاق علیہ السلام کا امامہ شریف رکھا، اور شہر کنعان کے باہر ایک درخت تھا جہاں پر لوگ مسافروں کو، مہمانوں کو الوداع کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر، دیگر بھائیوں کے لے کر وہاں شہر کے اس درخت کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام کا ماتھا چومنے لگے، اس کو پیار کے سینے سے لگانے لگے اور کہنے لگے بیٹا اب تو جا ان کے ساتھ، اور وہ بیٹوں کو کہنے لگے کہ میرے بیٹوں، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اس کو دھوپ میں زیادہ نہ گھمانا، اس کے چہرے کا خیال رکھنا، اس کے سر کا خیال رکھنا، اس کو دھوپ سے بچانا، اس کی پیاس کا خیال رکھنا، اور جب یہ پانی مانگے تو اس کو پانی بھی دے دینا، اور خیال کرنا اس کو زیادہ نہ گھمانا، کہیں اس کے پھول جیسے رخسار کملا نہ جائیں، کہیں اس کو پیاس یہ تھک نہ جائے، اس کا خیال۔ یہودا کے کہنے لگے یعقوب علیہ السلام، اے میرے بیٹے یہودا تو نے اس کا خاص خیال رکھنا میرے بیٹے یوسف کا۔ یہودا نے کہا ابا جان آپ بے فکر رہیں، میں خیال رکھوں گا۔ یہودا اس کو لے کر، باقی بھائیوں کو لے کر، بھائیوں نے پتہ کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد کے سامنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیا، کبھی ایک بٹھاتا، کبھی دوسرا بٹھاتا، کبھی تیسرا بٹھاتا۔ یوسف علیہ السلام کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر اپنے والد کو دکھا رہے ہیں کہ ابا جان ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم اس کا ادب کرتے ہیں، ہم اس کا خیال۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آتے رہے بھائی پیار کرتے رہے، کبھی ایک بھائی اٹھاتا، کبھی دوسرا اٹھاتا، کبھی تیسرا اٹھاتا، اور جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جناب یعقوب علیہ السلام اب ہمیں نظر نہیں آ رہے اور نہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان کو نظر آ رہے ہیں، تو بھائی نے پٹخ دیا زمین کے اوپر، یوسف علیہ السلام کو زمین کے اوپر پٹخ دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو زمین کے اوپر پٹخا نا تو یوسف علیہ السلام کو تمانچے مارنے لگے۔ کھانا تھا یوسف علیہ السلام کا، چھینا ایک بھائی نے، اور کتا آ رہا تھا اس کے سامنے ڈال دیا، پانی پکڑا اس کو بھی پکڑ کر پھینک دیا، گرا دیا، زمین کے اوپر بہا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان حال ہیں، پریشان حال۔ یوسف علیہ السلام کو شمعون آپ کا بھائی تھا، ستیلا بھائی، اس نے چھری نکالی تو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ کر، ربیل تھا، ربیل اپنے بھائی ربیل کے دامن سے چمٹ گئے۔ جب دامن سے چمٹے تو ربیل نے دھکا دیا، آپ دور چلے گئے، پھر دوسرے کے دامن سے، تیسرے کے، جس کے دامن سے حضرت یوسف علیہ السلام چمٹ رہے تھے ہر بھائی دھکے دے رہا تھا۔ جب ساروں کے 10 کے پاس گئے، ساروں نے دھکے دیے، تو جب آخری بھائی نے دھکا دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رو پڑے، اور رونے کے بعد پھر مسکرا پڑے۔ مسکرائے تو بھائی پوچھنے لگا یہ مسکرانے کی کون سی ٹائم ہے، کون سا ٹائم ہے، کون سی وجہ ہے، یہ کون سی گھڑی ہے مسکرانے کی، کیا وجہ ہے تو مسکرا رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے ایک دن سوچا تھا تمہیں دیکھ کر، تم 10 بھائی اکٹھے تھے، اور میرے دل میں خیال یہ آیا تھا کہ جس کے 10 بھائی اتنے طاقتور ہوں بھلا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، بھلا اس کو کوئی قتل کر سکتا ہے، بھلا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کر سکتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ بس رب کو شاید میری یہ بات پسند نہیں آئی، رب نے مجھے تمہیں میرا دشمن بنا دیا۔ اب جن بھائیوں کے اوپر میں نے فخر کیا تھا، ناز کیا تھا، وہی بھائی میری جان کے کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے۔ 9 بھائیوں کو تو اس بات کا اثر نہ ہوا، لیکن یہودا آپ کی یہ بات سن کر پگھل گیا اور کہنے لگا اے بھائی یوسف تم میرے دامن پہ چھپ جا، میں تجھے بچا کر رہوں گا۔ یوسف علیہ السلام اس کے دامن میں گئے، 9 بھائی سیر پہ ہو گئے، کہنے لگے یہودا تو اپنی بات سے پھر گیا ہے، تم نے تو وعدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو دور کر دیں گے۔ آپ کہنے لگے نہیں، اب میرے دل میں رحم جاگ اٹھا ہے، میں اپنے بھائی کو قتل نہیں ہونے دوں گا۔ 9 بھائی کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تو پھر تو بھی اس کے ساتھ قتل ہو جا، تجھے بھی قتل کریں گے، جناب یوسف علیہ السلام کو بھی قتل کریں گے۔ 9 بھائیوں نے یہ کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جب ان کی یہ بات پکی ہو چکی تھی، یہودا نے کہا ایسی بات کرو، یہ کر لو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تم پھر قتل نہ کرو، کنویں کے اندر ڈال دو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا کھانا پھینک دیا گیا، پانی پھینک دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر جب کنویں میں لٹکانے لگے نا، یوسف علیہ السلام کو اب بھائی بنیامین بھی یاد آ رہا ہے، اب والد گرامی بھی یاد آ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ اور بھائیوں نے جب نیچے لٹکایا، یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پڑے منڈیر کے اوپر، تو تلوار کا دستہ مارا، ہاتھ چھوٹا یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر۔ اب رسی نیچے جا رہی ہے، جب درمیان کے اندر کنویں کے اندر گئے، بھائیوں نے رسی کاٹی، حضرت یوسف علیہ السلام پانی کی طرف جا رہے ہیں، کنویں کے اندھیرا کنواں ہے،
جب حضرت یوسف علیہ السلام پانی کے قریب پہنچنے والے ہیں، رب نے جبریل کو حکم دیا، اب حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا کے اوپر تشریف فرمائے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رب کا حکم آیا ہے جبریل جا، میرا یوسف کنویں کے اندر جا رہا ہے اور وہ نیچے پانی کی سطح کے اوپر پہنچنے والا ہے، جبریل جا جنت میں جنت سے تخت لے اور وہ تخت حضرت یوسف علیہ السلام کے نیچے رکھ دے۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں میں نے پورا زور لگایا، حضرت یوسف علیہ السلام پانی کی طرف جا رہے ہیں، میں سدرۃ المنتہا سے گیا، میں جنت میں، اور میں جنت میں پہنچ کر وہاں سے تخت لیا اور تخت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام ابھی پانی تک نہیں پہنچے، میں نے پہلے تخت لا کر نیچے بچھا دیا، یوسف علیہ السلام کے پہلے تخت لا کر نیچے بچھا دیا حضرت جبریل امین نے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل امین تسلیہ دے رہا ہے، رب کیا فرما رہا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے میرے یوسف تم بالکل پریشان نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تیرے بھائی تیری بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تیرے بھائی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اسے التجائے کر رہے ہوں گے اور تو ان کو بتا رہا ہوگا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اے یوسف تو پریشان نہ ہو، یہ مٹانے والے طاقتور ہیں لیکن بچانے والا ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں لیکن تیرا رب تجھے عظمتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ جبریل امین نے تخت لگا دیا، یوسف علیہ السلام اوپر بیٹھ گئے اور جناب یوسف علیہ السلام کا کھانا پھینک دیا گیا، پانی پھینک دیا گیا۔ اب رب نے جبریل کو حکم دیا جا جبریل جنت سے میرے یوسف کے لیے جنتی کھانے لے کر آ۔ اب یہاں یہ اندازہ کرے کہ جس بندے کو رب نہ مارنا چاہے نا اس کو کوئی بھی مار سکتا نہیں ہے۔ جس بندے کو رب نہ نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے اس بندے کو نقصان پہنچا سکتی نہیں ہے، اور جس بندے کو رب نہ چھوڑے تو اس کو کوئی بچا سکتا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں، نام و نشان مٹا رہے ہیں، بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا رب تعالیٰ نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا ہے، ڈال کر چلے گئے اور والد کو ساری کہانی بتلائی، وہ بھی ایک لمبا قصہ ہے۔ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی اتار لی گئی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری کے بھائیوں نے یہ جواز ڈھونڈا کہ والد کو بھی جا کر کوئی نہ کوئی جواب دینا ہے نا، تو بکری کا بچہ ذبح کیا، شیطان نے بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی ذہنوں میں بات ہی نکل گئی، بکری کا بچہ ذبح کر کے سلامت قمیص کو داغدار کر کے آلودہ کر کے خون سے تو والد کے پاس پہنچ گئے، روتے چلاتے۔ والد نے تو پہلے کہہ دیا تھا ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اے بیٹا کہیں ایسا نہ ہو تم کھیل میں لگے ہو میرے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ اب والد گرامی کے پاس وہ خون آلود کرتا لے کر گئے اور کہنے لگے ابا جان روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہ ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے یہ سننا تھا، اسی وقت غش کھایا، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، کہنے لگے بتاؤ دکھاؤ کچھ تو میرے یوسف کا ہوگا نا تمہارے پاس، کوئی کپڑا ہوگا، کوئی نشانی ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی کہ بھیڑیے نے کھا لیا میرے بیٹے کو۔ تو یہودا نے وہ قمیض دی باپ کو، اے میرے ابا جان یہ یوسف کی قمیض ہے، دیکھے خون سے آلود ہے، خون سے لت پت ہے، بھیڑیا آیا، ہم دوڑ لگا رہے تھے، کھا کر چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام آنکھوں سے آنسو ہیں، قمیض کو کھولا، قمیض کو ایک ذرہ بھر خراش، تھوڑی سی خراش، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بیٹو بھیڑیا سے آنا تھا، اس نے میرے بیٹے یوسف کی قمیض کو پہلے اتارا، پھر اتار کر پھر یوسف کو کھایا۔ اگر ایسی بات ہے تم بتاؤ کہ میرے یوسف کی قمیض کو اگر اس نے پہلے اتار لیا تھا تو خون کیسے لگ گیا؟ اگر نہیں اتارا تھا تو میرے یوسف کو سارا کھا لیا اور قمیض سلامت کی سلامت ہے۔ آپ سمجھ گئے، کہنے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے میرے بیٹو میں تم کو دوش نہیں دوں گا، میں تمہیں کیا کرو گے ابا جان؟ فصبر جمیل، میں بیٹو میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کروں گا۔ آپ دیکھیں صبر ایسا کیا، صبر ایسا کیا، 40 سال تک یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام روتے رہے، 40 سال تک۔ اور پتہ ہے یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، دونوں کو پتہ ہے، یوسف جانتے ہیں کہ میرا باپ کنعان کے اندر ہے، شام کے اندر ہے، اور یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں میرا بیٹا مصر کے اندر ہے، لیکن ملے نہیں، پیغام نہیں بھیجا۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ سے اجازت ہی نہیں ہے۔
رب اس چیز پہ راضی ہے کہ رب ہمیں دکھ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ اگر رب اس میں راضی ہے تو ہم اسی میں کیا ہیں جی؟ جس ہونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں. فرمایا کہ اگر رب اس 40 سال تک یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جدا رہے. وہ بھی کہانی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا, کنویں سے نکال کر بھائیوں نے دیکھا کسی نے نکال لیا. قال یا بشر ھذا غلام, انہوں نے ڈول ڈالا تو ڈول بڑا بھاری. یوسف علیہ السلام نکل کر آ گئے, انہوں نے کہا قال یا بشر ھذا غلام, یہ تو بڑا خوبصورت غلام ہے, یہ تو پیارا غلام ہے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے قبضے میں لے لیا. بھائی پیچھے سے آ گئے. جب بھائی پیچھے سے آئے نا تو انہوں نے دیکھا وہ قافلہ ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھا کنویں میں نہیں ہے, دیکھا قافلہ کھڑا ہے. بھائی کہنے لگے یقیناً قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو نکال لیا ہے. اب یہ طاقتور تھے, قافلے والوں کے پاس گئے, کہنے لگے ہمارا ایک غلام بھاگا ہوا غلام تمہارے پاس ہے؟ کہنے لگے ہمارے پاس نہیں ہے. یہ طاقتور تھے. بھائی کہنے لگے کہ تم ہمارے حوالے کر دو وگرنہ ہم تمہارا نام و نشان ختم کر دیں گے. تمہیں نہیں پتا ہم کتنے وہ دبدبے میں آ گئے, پریشان ہو گئے. انہوں نے یوسف نکال کر دیا. جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے, بھائی سامنے کھڑے, یوسف علیہ السلام یہ کھڑے ہیں. اب آپس میں بولی لگ رہے, کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم اسے خرید لو. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ جو بھائیوں نے مجھے تھپڑ مارے, گھسیٹا, میرا کھانا پھینکا, مجھے ایک ایک نے ٹھڈے مارے, فرمایا اس وقت اتنی تکلیف نہیں ہوئی جب بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, جتنی تکلیف مجھے اس وقت ہوئی. الفاظ کی تکلیف بڑی ہوتی ہے, الفاظ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. وہ ایک بات ہے نا, تلواریں, نیزے, چھریاں آپس میں گفتگو کر رہے تھی کہ کس کے زخم زیادہ گہرے ہوتے ہیں, کس کے زخم تکلیف دہ ہوتے ہیں, کون گہرا زخم لگاتا ہے. نیزہ کہتا میں گہرا زخم لگاتا ہوں, تلوار کہتی میں گہرا زخم لگاتا ہوں, خنجر کہہ رہا تھا میں گہرا زخم لگاتا ہوں, اور نیزے برچھیاں کہہ رہی تھی ہم گہرا زخم لگاتے ہیں. لیکن الفاظ پیچھے بیٹھ کر ہنس رہے تھے. الفاظ پیچھے بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ یاد رکھنا کہ الفاظ کے لگائے ہوئے زخم کبھی بھرتے نہیں ہیں. آپ تلوار کا زخم بھر جائے گا, نیزے کا زخم بھر جائے گا, اور جو یہ زبان اور الفاظ کے زخم ہے نا وہ کبھی بھرتے. یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے اتنی تکلیف اس وقت نہیں ہوئی کہ جب بھائیوں نے مجھے ٹھڈے مارے, مجھے گھسیٹا, مجھے نیچے گرایا, جتنی تکلیف بھائیوں نے یہ کہا کہ بھاگا ہوا غلام ہے خرید لو. کتنے دراہم معدودہ, چند کھوٹے سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. وہ قافلہ لے کر یوسف علیہ السلام کو مصر میں پہنچا. حسن اتنا, پہلے تو آپ ذرا آلودہ تھے نا, آلودہ تھے, کپڑے بھی پرانے ہو گئے تھے, جگہ جگہ سے کیا پھٹے ہوئے تھے, یوسف علیہ السلام پر مٹی بھی لگی ہوئی تھی, اور آپ کا حسن مٹی میں چھپا ہوا تھا. جب مصر کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کو لے کر پہنچے, جو مالک بنا تھا یوسف علیہ السلام کا, اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا, عرض کی آپ ایسا کریں نہا لیں دھو لیں. یوسف علیہ السلام نہائے دھوئے, کپڑے پہنے, ایسا حسن چمکا کہ دیکھتے ہی رہ گئے اہل مصر پہ. ایسا حسن چمکا یوسف علیہ السلام کا. ایک دن سارا مصر دیکھنے کے لیے آیا, مالک کو سوجی. دوسرے دن جب مصر والے دیکھنے آئے تو کہنے لگے نہیں اب میں تمہیں دیکھنے نہیں دوں گا. کیسے؟ فرمایا کہ جس نے یوسف کو دیکھنا ہو 1 درہم دینا پڑے گا اس کو. تو لوگ پیسے دے دے کر جناب یوسف علیہ السلام کا کیا کرتے تھے؟ دیدار کرتے تھے, حسن یوسف کو دیکھتے تھے. ایک دن 1 درہم کے بدلے میں سارا مصر آ گیا, اور دوسرے دن کہنے لگا اب 1 درہم سے بات نہیں چلے گی, یوسف کو دیکھنا ہے تو 2 درہم دینا پڑیں گے تمہیں. 2 درہم حضرت, اور پھر دیتے کیوں نہ. جب قحط پڑا تھا نا مصر کے اندر جناب حسن یوسف کی بات یہ سنیں, قحط پڑا, یوسف علیہ السلام یہ یہاں سے چلیں گے آگے, لیکن یوسف علیہ السلام کے پیسے لوگ کیوں دے رہے تھے؟ حسن اتنا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام جب کسی گلی میں گزرتے تھے نا تو آپ کے چہرے سے نورانی شعائیں نکلتی تھی, پوری گلی روشن ہو جاتی تھی, اس سے پوری گلی روشن ہو جاتی تھی. جناب یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا. اور آپ نے کیا کیا ہوا تھا؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھتے تھے, نقاب کر کے. یوسف علیہ السلام, اور ہمارے مفسرین کرام نے لکھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن دیا,
یوسف علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے تھے گلے سے اترتی ہوئی نظر آتی تھی، گلے سے اترتی، اور کیسے نہ ہو، آپ 1000 حصے حسن کے کریں، ایک حصہ کل کائنات کو دیا جائے اور باقی 999 حصے ایک بندے کے حصے میں جائیں تو اللہ کتنا حسن اس کو عطا کیا ہوگا، کتنا پیارا ہوں گے۔ اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا، حسن کا عالم یہ تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے جب سارا غلہ بھی ختم ہو گیا، ابھی دن باقی تھے، خوشحالی نہیں آئی تھی، 3 مہینے رہتے تھے، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب لوگوں کی بھوک کا علاج یہ ڈھونڈا، جناب یوسف علیہ السلام نے صبح کو اوپر چڑھ جاتے چبوترے کے اوپر، اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتے تو لوگ دیدار کرتے، صبح سے لے کر شام تک نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی ان کو، پھر شام کو دیدار کرتے، صبح تک بھوک نہ لگتی۔ 3 مہینے جناب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن کے ذریعے سے مصریوں کی بھوک بھی مٹاتے رہے، پیاس بھی مٹاتے رہے۔ اور میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرمایا 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دونے جہانی۔ اور جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا پھر وہ ایک جہاں میں نہیں، صبح سے شام تک نہیں، شام سے صبح تک نہیں، 3 مہینے نہیں، آپ فرماتے ہیں جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دونی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، اب ہم نے یہاں سے آگے سے شروع کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی، پھر وہ جو مالک تھا نا، جو خرید کر لے کے آیا تھا، جب اس کو پیسے ملنے شروع، ایک دن 1 درہم، دوسرے دن 2 درہم، انہوں نے کہا جب حسن پہ اتنے پیسے مل رہے ہیں، جب بیچوں گا تو کتنا پیسہ ملے گا اس کو؟ اس نے پھر اعلان کیا بھائی کوئی خرید لے، تو یہاں سے پھر بولی لگی۔ جمعۃ المبارک کے اندر یہ سماعت کیا تھا کہ جناب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ اس لیے بھی بیان ہوا، اس کی ایک وجہ یہ تھی، اس پوری صورت کا شان نزول یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو کفار مکہ سے یہودیوں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال انہوں نے کہا کہ اس نبی علیہ السلام سے کریں جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے، جو نبوت کا دعوے دار ہے، اس نبی علیہ السلام سے یہ سوال کریں، اس سوال کا جواب وہ صحیح دے دیں تو کیا ہے وہ واقعی ہی اپنی نبوت کے دعوے کے اندر سچا ہے۔ سوال یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جا کر اس نبی علیہ السلام سے یہ سوال کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہ تو آباد تھے شام کے اندر، تو شام سے یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ شام سے یہ مصر کے اندر کیسے پہنچے؟ اگر وہ اس چیز کا جواب دے دیں، صحیح جواب، تو پھر سمجھ لینا کہ وہ واقع ہی نبی ہے اور وہ واقع ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت یوسف کا نزول کیا، اپنے محبوب کو بتلا اور تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ ذکر کیا، جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سبب بنا مصر جانے کا، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جس طریقے سے مصر کے اندر پہنچے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اور یہ وہ واحد واقعہ ہے قرآن مجید کا، سورۃ یوسف اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو تفصیل کے ساتھ شروع ہوا اور اختتام پذیر ہوا۔ اور یہاں پر ہی 12 سپارے میں اور 13 سپارے کے اندر یعنی سورۃ یوسف کے اندر ہی بیان ہوا، پھر اس کے بعد باقی بیان نہیں ہوا، یعنی اس قصے کو، اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے شروع فرمایا، اپنے محبوب کو بتلایا تو پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک ہی دفعہ میں کیا کر دیا؟ بتلا دیا۔ باقی انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کے جو واقعات تھے، ان کے جو حالات تھے، وہ قرآن میں بیان کیے گئے، لیکن مختلف مقامات کے اوپر۔ کسی نبی علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں آیا، کسی میں 8 صورتوں کے اندر آیا، کسی کا 10 میں آیا، کسی کا 3 میں آیا، یعنی ایک جگہ واقعہ بیان ہوا، پھر کچھ تفصیل اس کی آگے جا کے بیان ہوئی، پھر لیکن جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا، ایک ہی جگہ پر تفصیل سے بیان ہوا، اور اس سوال کا جواب دیا گیا کہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل وہ کیسے پہنچے وہاں مصر کے اندر، تو یہ آپ نے پیچھے سماعت کیا تھا، تو وہ واقعہ چل رہا ہے۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا،
آپ نے یہاں تک سماعت کیا تھا. بھائیوں نے حسد کی آگ میں جل کر والد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ والد کی توجہ تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھی, ایک تو وہ بھی نبی تھے, اور پھر نبی جانتا ہے کہ کس نے نبی بننا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ویسے حسین تھے, پھر عادتیں بھی پیاری تھی. ہمہ وقت جناب یعقوب علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے, جدا نہیں کرتے تھے. بھائیوں کا حسد ہوا, بھائیوں نے وہ معاملات کیے, وہ سارا سے لے کے آپ پہنچے تھے کہ بھائیوں نے ان کو قافلے کے ایک قافلہ آیا اس کے بیچ دے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, کھوٹے سکوں کے عوض جناب یوسف علیہ السلام کو بیچا. جناب یوسف علیہ, وہ قافلہ جو تھا نا, وہ قافلہ, اس قافلے کا مالک ابن اصغر, مالک بن اصغر اس کا نام تھا. اور جناب یوسف علیہ السلام جس کنویں کے اندر تھے, اس نے پانی بھرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا. انہوں نے پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا. وجا سیارتن فارسلوا واردہم فادلا دلوا, تو ڈول میں جناب یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے. رب 3 دن کنویں میں رہنے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ڈول میں بیٹھ جائیں. وہ ڈول کھینچا تو ڈول اتنا بھاری, معمول کے مطابق اتنا بھاری, انہوں نے زور لگا سے 2 بندوں نے کھینچا تو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرمایا اس کے اندر. اتنے خوبصورت, اتنے حسین و جمیل, اتنا پیارا چہرہ, اتنی خوبصورت آنکھیں, اتنے پیاری زلفیں, اتنے پیارے کان, اتنے پیارے ہونٹ. انہوں نے دیکھا, کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام, مبارک ہو, خوشخبری ہو. کس بات کی؟ یہ تو بڑا حسین و جمیل غلام ہے, یہ تو بڑا خوبصورت. اور ایسے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام کہ جناب یوسف علیہ السلام جس گلی میں چلتے تھے نا, اس گلی کے اندر روشنی ہو جایا کرتی تھی, اجالا ہو جاتا تھا. اندھیرا ہوتا تو آپ کے چہرے کی اور پھر اتنا حسن رب نے عطا کیا. کل کائنات میں مثال دے کر اگر سمجھایا جائے تو کل کائنات کے اندر اگر حسن کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے جناب یوسف علیہ السلام کو دیے, اور باقی کل کائنات میں جتنا حسن آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہی حصہ ہے, اور اس حصے میں بھی یوسف کا حصہ ہے. اس ایک حصے میں بھی جناب یوسف. پھر آپ حسن کا اندازہ لگائیں. جناب یوسف علیہ السلام کھانا تناول فرمائیں, کوئی چیز کھائیں تو آپ منہ میں رکھیں تو حلق سے جاتی ہوئی نظر آتی تھی, شیشے کی طرح چمکتا حسن تھا جناب یوسف. انہوں نے دیکھا قافلے والوں کا, ھذا غلام, قال یا بشرا ھذا غلام, یہ تو غلام نکلا خوبصورت. انہوں نے چھپا لیا. بھائی آئے, بھائیوں نے دیکھا اور بھائیوں نے انہیں دھمکی دی, نکالو. اور بھائیوں نے بھی اس وقت یوسف علیہ السلام کو غلام ہی کہا, غلام ہی کہا یوسف علیہ السلام کو. بھائیوں نے کہا نکالو اس کو. بھائی سٹرونگ تھے, مضبوط تھے, طاقتور تھے. قافلے والے ڈر گئے, انہوں نے نکال کے باہر کیا یوسف علیہ السلام کو. اب بھائی کہنے لگے کہ آپ نے اگر لینا ہے تو خریدنا پڑے گا اس کو. بھائی کو بیچ رہے ہیں, لیکن شو کیا کر رہے ہیں, بتلا کیا رہے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے. بھائیوں نے, انہوں نے کہا ہم خرید سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے, چند کیا کھوٹے سکے ہیں. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. فرمایا کہ وہ کھوٹے سکے ہی دے دو لیکن خرید لو. انہوں نے خریدا, تحریر بھی لکھ کے دے دیے کہ غلام. بھائی کہنے لگے کہ خیال رکھنا یہ بڑا بھاگنے والا ہے, بھگوڑا ہے, بھاگ جاتا ہے, اس کے ہاتھ باندھ لو, پاؤں میں بیڑیاں ڈال لو, اس کو جکڑ لو تاکہ یہ بھاگنے. اب بھائیوں کے سامنے جناب یوسف علیہ السلام کو جو قافلے والے تھے انہوں نے باندھا, رسی سے باندھا, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی. پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہیں تو یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. قافلے والے روانہ ہونے لگے. یوسف علیہ السلام قافلے والے سردار سے کہنے لگے, جو ان کا سردار تھا مالک بن اصغر سے کہنے لگے کہ تو مجھے تھوڑی اجازت نہیں دیتا میں اپنے بھائیوں کو رخصت کر لوں, بھائیوں اپنے آقاؤں کو رخصت کر لوں. آپ نے کہا تو مالک کہنے لگا مجھے حیرت ہے, آقاؤں نے یہ سلوک کیا, کھوٹے سکوں کی عوض تجھے بیچ ڈالا, کھوٹے سکوں کے اوپر تیری فروخت کر دی, تجھے بیچ دیا, ہمیں دے دیا, اور تو اتنا رحم دل ہے پھر بھی ان سے ملنا چاہتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا, وہ سننے کے لائق. آپ نے کہا جو انہوں نے کیا وہ ان کی عادت تھی, جو میں کر رہا ہوں یہ میری عادت ہے, اور جو انہوں نے کیا یہ ان کا کام تھا, جو میں کر رہا ہوں. اور آپ گئے, مالک نے اجازت دے دی, مالک بن اصغر نے. آپ بھائیوں کے پاس جا کے کہنے لگے آنکھوں میں آنسو, بھائیو چاہ رہے ہو میرے والد کو میرا سلام کہہ دینا, میرے والد کو میرا سلام کہہ دینا, لیکن یاد رکھنا میرے والد کو اب کوئی تکلیف نہ دینا, یاد رکھنا میرے والد کا ہر حکم مانتے رہنا, یاد رکھنا میرے والد کو اور طرح کی تکلیف نہ دینا. تم نے جو میرے ساتھ کیا سو کیا, دوبارہ اور کسی کے ساتھ ایسا. انہوں نے پکڑا, یوسف علیہ السلام کو بٹھلایا,
بھائی چلے گئے، بھائی بھی رو پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی اور کے ساتھ نہ کرنا، میرے ابا جان کو میرا سلام کہنا، میرے والد کا خیال رکھنا، میرے والد کے کھانے کا خیال رکھنا، میرے والد کا ہر طرح سے خیال رکھنا، وہ جو چیز مانگے میرے والد کو فوراً لا کر دینا، اور ایک بات یاد رکھنا، میرے والد میرے غم میں بہت روئیں گے، میرے والد کو تسلی دیتے رہنا۔ جناب یوسف علیہ السلام پیچھے انہوں نے پکڑا، اونٹ پہ بٹھلایا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو راستے میں والدہ کی قبر آ گئی۔ جب والدہ کی قبر کو دیکھا پھر رو پڑے، پھر ضبط نہ رہا، برداشت نہ ہوا، خود کو اونٹ سے گرا لیا، اور مالک نے ملیح اسود کو آپ کی نگرانی کے اوپر لگایا ہوا تھا، اس کو پتہ نہ چلا۔ والدہ کی قبر کے اوپر گھسیٹ کر والدہ کی قبر پر پہنچے اور کہنے لگے اماں دیکھ میرے ہاتھوں کو، دیکھ میرے پاؤں کو، دیکھ میرے ہاتھوں کو باندھ دیا، میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، اماں اگر تو مجھے دیکھتی تو تو ضبط نہ کر سکتی۔ بھائیوں نے مجھے مارا، میرے منہ پر تماچے مارے، میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا دی، بھائیوں نے مجھے چھریاں نکال کر دکھائی، اماں جان اگر تم دیکھتی تو برداشت نہ ہوتا۔ ادھر ملی نے دیکھا یوسف علیہ السلام نہیں ہے، شور ڈال دیا، قافلے والوں نے شور ڈال دیا، وہ غلام بھاگ گیا، وہ تلاش کرنے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام پہلے ہی اٹھ کر قافلے کی طرف جا رہے ہیں۔ ملی جو نگرانی کے اوپر تھا، ملی اسود، اس نے یوسف علیہ السلام کو تمانچے مارنا شروع کر دیے، تمانچے مارے، یوسف علیہ السلام کو اتنا مارا جناب یوسف علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو اللہ کے حضور دعا کی، مالک اگر میں سچا ہوں تو انصاف فرما توں، اگر میں سچا ہوں تو میرا بدلہ لے، اس سے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ جناب یوسف علیہ السلام کا دعا کرنا تھا، آسمان سے اولے، بھاری بھرکم اولے برسنے لگے، پتھر نما اولے برسنے لگے، بادل ہی بادل آ گئے۔ جب انہیں اپنی ہلاکت کا خوف ہوا تو مالک بن اظہر کہنے لگا کہ ہم نے لگتا ہے نوجوان کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے کیا، مارا ہے۔ ملک کہنے لگا میں نے تماچے مارے ہیں۔ سارے قافلے والوں نے جناب یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، اور معافی مانگ کر کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ عام نہیں ہے، تو خاص ہے، تو نے دعا کی، رب نے دعا قبول کر لی، فوراً عذاب آنے لگا۔ جناب یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے، جناب یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگے دعا کریں اللہ ہمیں بچا لے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے عذاب دور کر دیا، ان کا عذاب دور کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کی بیڑیاں بھی کھول دی، رسیاں بھی کھول دی۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اب آپ آگے آگے جائیں گے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یوسف علیہ السلام آگے وہ پیچھے پیچھے، قافلہ چل پڑا۔ اب قافلہ مصر کے اندر پہنچا۔ مالک بن اصغر جس نے خریدا تھا جناب یوسف علیہ السلام کو، مصر کے اندر پہنچا، آپ نے سماعت کیا، اس نے یوسف علیہ السلام کو اچھا لباس دیا۔ یوسف علیہ السلام نہائے، تیار ہوئے تو حسن اور نکھر گیا، پھر اتنی خوبصورت شکل، پورا مصر امڈ آیا جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے۔ مالک بن اصغر کہنے لگا بھائی جس نے دیکھنا ہے ٹکٹ لگے گی، ایک درہم دیتا جائے، یوسف کو دیکھتا جائے، بغیر درہم کے کسی کو دیکھنے۔ اب اتنے حسین جمیل تھے، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، جو دیکھتا وہ دوبارہ دیکھنے کی تمنا کرتا۔ اللہ نے اتنا سونا بنائی۔ میرے آقا نے فرمایا میں معراج پر جب گیا میں نے یوسف کو دیکھا، جناب میرے آقا فرماتے حضور علیہ السلام، میرے آقا فرماتے میں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں کہ جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، یوسف ایسے چمک رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دن ایک، دوسرے دن دو، تیسرے دن تین درہم دو، یوسف کا نظارہ کرو۔ دل میں سوچنے لگا یار بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا۔ اب دل میں کہنے لگا کہ جس کے دیدار کے اتنے پیسے مل رہے ہیں، اگر اس کو فروخت کروں گا تو کتنا مال آئے گا، کتنا پیسہ آئے گا۔ ادھر زلیخا وہ شاہی محل سے نکل کر بازار کی طرف آئی سیر کرنے کے لیے، تو نظر یوسف علیہ السلام کے اوپر پڑی۔ اب یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سوار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے دیکھا، پہچان گئی، پہلے دیکھ چکی تھی خواب کے اندر، فوراً گئی عزیز مصر سے کہا وہ نوجوان کی بولی لگ رہی ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، کوئی اور نہ لے کے چلا جائے، چلیں دولت لیں اور اس کو خرید کے لے جائے۔ اب اس نے اعلان کر دیا کل نیلامی ہے، یوسف علیہ السلام کی بولی لگنی ہے، جس نے خریدنا اپنا مال لے کر آئے، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر آ گیا۔ ایک مائی بھی آئی، اٹی لے کر آئی، سوتر کی اٹی لے کر آئی۔ اب وہ مائی تھی، ضعیف تھی، کسی نے پوچھا اماں آپ کدھر جا رہی ہیں، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگی تو میں آپ
تھک جائیں گی، آپ گر جائیں گی، چوٹ لگ جائے گی، آپ اس وقت اس حالت میں، اس عمر میں، اور جا کہاں رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہاں جا رہی ہوں جہاں یوسف کی بولی لگی ہوئی ہے۔ آپ کیا لے کر آئی ہیں؟ کہنے لگی میں یہ اٹی لے کر آئی ہوں، اٹی لے کر آئی۔ کہنے لگا اماں آپ یہاں سے واپس چلی جائیں۔ یہاں سے کیوں واپس چلی؟ انہوں نے کہا وہاں تو شاہی خاندان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے مالدار لوگ آئے، رئیس لوگ آئے ہوئے ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے، تجھے اٹی سے یوسف ملنے والا نہیں ہے۔ اماں کو حوصلہ دے کے کہنے لگی کوئی بات نہیں، اور یوسف نہیں ملے گا، لیکن کل رب نے یوسف کے خریداروں کو نکالنا ہے، ایک سائڈ پہ کرنا ہے، جہاں یوسف کے خریداروں کا نام آئے گا وہاں اس اماں کا نام بھی آ جائے گا، وہاں اس اماں کا نام بھی۔ مجھے پتہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، مجھے پتہ ہے یہ مول یوسف کا نہیں پڑھ سکتا، اور میں تو نام لکھوانے کے لیے آئی ہوں۔ میں نام، وہ ایک پرندہ تھا نا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے، چونچ میں پانی لے کر آ رہا ہے، اتنی زیادہ آگ، چونچ میں پانی کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بھی تیرا پانی کیا کرے؟ انہوں نے کرتا کچھ نہیں ہے پتہ ہے، لیکن کل قیامت کے دن رب ان بندوں میں نام لکھے گا جو آگ بجھانے والے تھے، جو آگ بجھانے والے تھے ان میں نام آئے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے بھائی؟ جو نیکی ہوتی ہے کرتا چلا جا، جو نیکی تو جتنا بن پڑتا ہے نا، تو کتنی نیکی کر سکتا ہے؟ موقع ملتا ہے نیکی نہ چھوڑ، نیکی کر دے، جتنے تو سمجھے میری نیکی سے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہو جائے گا۔ تو مسجد کے اندر تھوڑا سا بھی دیتا ہے نا، کہیں بھی اللہ کی راہ میں تھوڑا سا دیتا ہے، میرے آقا کی حدیث میں نے سنائی تھی کہ بندے کے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب دائیں دستے قدرت کے اندر لیتا ہے، فرمایا اتنا بڑھتا ہے وہ درخت بن جاتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ درخت بن جاتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں نام لکھوانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، دوسرا بھی امتحان شروع ہو، امتحان سے امتحان شروع ہو رہے ہیں۔ مال کے اندر پہنچے ہیں، زلیخا یوسف علیہ السلام، اب یوسف علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ مصلی لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یار اس عالم میں باپ بھی جدا ہو گیا، بھائی بیچ کے چلے گئے، غلام بن گئے، بک گئے، لوگوں نے ٹکٹیں لگائیں، اور جناب یوسف علیہ السلام بک گئے، لوگوں نے خرید لیا، اور خریدا بھی، اتنی آزمائشیں، اتنے مشکلات ہیں، ابھی بچپن ہے یوسف علیہ السلام، اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ مصلی بچا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اتنا حوصلہ کوئی لائے گا؟ اتنی طاقت کوئی لے کر آئے گا؟ آج ہمیں دکھ بھی نہیں ہے، پریشانیاں بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ہار جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر بھی مصلی لیا، اللہ کی عبادت۔ ادھر زلیخا یوسف کا انتظار کرتے، لیکن یوسف قریب نہیں جاتے۔ ایک دن زبردستی بات کر کے لے گئی، ایک محل، دوسرا محل، تیسرا، چوتھا، ساتوں میں لے کر چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو دعوت، نوجوان بھی خاص کر سنے اس بات کو، نوجوان خاص اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کس چیز کی؟ فرمایا ایک اپنی زبان کی، دوسرے شرم گاہ کی، تم ان کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں کیا دے گا؟ جناب یوسف لے گئی، اندر لے کے چلے گئے 7 محل کے اندر، اور پھر کیا ہوا؟ جناب یوسف علیہ السلام کو پکارا، بلایا، اپنی طرف دعوت دی، اور ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، بت بھی پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ یوسف نے پوچھا، جناب یوسف نے، زلیخا یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا؟ کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے، میں اسے معبود سمجھتی ہوں اور مجھے اس کے سامنے شرم آتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے پردہ سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے دیکھ نہیں سکے گا۔ اور جناب یوسف نے پھر جواب دیا، اے زلیخا تیرا یہ معبود اس کپڑے میں نہیں دیکھ سکتا، میرا رب وہ ہے جو 7 محلوں میں بھی دیکھتا ہے، میرا رب وہ ہے جو 7 محلوں میں بھی دیکھتا ہے، ہر پردے کے، جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی وہاں میرے رب کی نہیں۔ تو اس سے حیا کرتے، میں اپنے رب سے حیا نہ کروں؟ میں اپنے رب سے حیا نہ کروں؟ اور فرمایا کہ نوجوان تو دوڑ پڑ۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، مقفل کر دیا تھا دروازوں، مقفل کا مطلب ہے تالا لگا دیا تھا، لاک کر دیا تھا ان کو۔ ایک محل میں لے گئی، کمرے میں لے گئی، لاک، راستہ بند، دوسرے میں لاک، تیسرے، یعنی لاک، 7 دروازے بند کیے، خالی بند نہ کیے بلکہ ان کو لاک بھی کر دیا، مقفل بھی کر دیا ان کو۔ پھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے برہان دکھائی، وہ برہان کیا تھی وہ تفصیل ہے، وہ الگ بات۔ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بچایا، آپ نے دوڑ لگائی۔ اللہ کا کرم دیکھے، موزہ دیکھے، جب بندہ نکلتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، نیت کرنا بندے کا کام ہے، اللہ مدد نازل کرتا ہے۔
جناب یوسف جس دروازے کی طرف دوڑتے ہیں تالا ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، اگلے میں پہنچتے دروازہ کھل جاتا ہے، پھر پہنچتے دروازہ کھل جاتا ہے، آخری دروازے پر جب پہنچتے ہیں اگر شاہ مصر بھی آگے کھڑا ہوا ہے، اس نے دیکھا یوسف آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے، یوسف آگے، اب حالت ایسی تھی کوئی کیا بیان کرے۔ شاہ مصر نے دیکھ لیا، اب اس کے ذہن میں مختلف خیالات جنم لینے لگے جو لیتے ہیں بندے کے ذہن میں، اب خیالات آنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کو دیکھا، زلیخا پیچھے ہے، زلیخا نے پیچھے سے پکڑا پہلے تو پیچھے سے قمیض پھٹ گئی، جب قمیض پھٹی تو دروازہ کھلا، شاہ مصر آگے، یوسف پوچھا یہ کیا ہے؟ زلیخا فٹافٹ بول پڑی، اب کہنے لگے بتاؤ اس کی کیا سزا ہے جو اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کرے، پہلے بول پڑی۔ جناب یوسف علیہ السلام کچھ نہ بولے، شاہ مصر نے ان کی طرف دیکھا، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، یہ بچہ ہے، یہ بچہ چھوٹا بچہ 4 مہینے کا بچہ غالباً، ان کا یہ بچہ آپ کے گھر کا بچہ گواہی دے گا، اور جیسی گواہی یہ دے تو وہ بات سچی اور حقیقت ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے کا نام لیا، زلیخا کے ماموں کا بچہ، اور ابھی بچپن ہے، 4 مہینے کی عمر ہے، کہنے لگا یہ گواہی دے گا، انہوں نے کہا یہ کیسے دے گا؟ فرمایا کہ جب رب چاہے تو پھر بچوں کو بھی بلا دیتا ہے، رب چاہے تو پھر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، رب چاہے تو پھر جانور بھی کیا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، جب رب چاہے تو پھر جانور بھی پتھر بھی کیا کرتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ، اور جب رب نہ چاہے انسان بھی ہو تو بول سکتا نہیں ہے، یہ رب کی چاہ سے۔ فرمایا کہ رب چاہے نا، رب اتنا قادر ہے، جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں نا، رب چاہے تو ان سے ہم بولنا شروع کر دیں گے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، لیکن رب چاہے تو آنکھوں سے بولیں، زبان سننے کے لیے اگر رب چاہے تو زبان کیا کرے بھائی؟ دیکھے، اور کان، زبان بولنے کے لیے، کان سننے کے لیے، رب چاہے تو سب۔ فرمایا کہ یہ بولے گا، کہنے لگا ہاں یہی گواہی، بچہ بول پڑا، پنگھوڑے میں بچہ بول پڑا۔ پنگھوڑے میں کیا کہتا ہے بچہ؟ کہنے لگا دیکھو اگر تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، پیچھے سے، پہلے اس نے کہا اگر قد من دبرن، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر فصدقت وہو من الکاذبین، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے۔ اگلی بات اس نے کہا کہ اگر دیکھو قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، اگر تو دیکھو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے پھر یوسف سچا، زلیخا جھوٹی ہے۔ وہ دیکھا تو قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قمیض کیا تھی؟ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شاہ مصر نے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، کہہ جی آپ مجھے معاف کر دیں، اور زلیخا کو تھوڑا ڈانٹا، معافی مانگی، لیکن بات لیک ہو گئی، بات گلی محلوں کے اندر پھیل گئی، سارے لوگوں کے اندر پھیل گئی۔ اب جو زلیخا کی سہیلیاں تھی وہ کہنے لگی کہ زلیخا تجھے کیا ہو گیا؟ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، اور کہنے لگی کہ زلیخا تجھے کیا ہو گیا؟ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، ایک غلام کے اوپر۔ اب زلیخا نے کیا کہا؟ زلیخا کہنے لگی تم غلام کا تانا دیتی ہو، تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے، تم نے ابھی اور دیکھا نہیں ہے، اگر تم دیکھ لو تو پھر مجھ سے بات کرنا۔ باتیں ہوتی گئی زیادہ تو زلیخا نے ایک ترکیب سوچی، زلیخا نے ساری عورتوں کو بلوایا، ساری عورتوں کو بلا کر آپ نے نا ایک سیب لیا، سیب، ساروں کے ہاتھ میں ایک ایک سیب، ایک ایک چھری دے دی، اور انہیں کہہ دیا کہ تم نے ابھی کاٹنا نہیں ہے، کب کاٹنا ہے؟ جب میں کہوں۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا، چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، چہرہ ڈھانپا ہوتا تھا، چہرہ ڈھانپا ہوتا تھا۔ آپ نے ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی، سیب دے دیے، ان کے ہاتھوں میں سیب آ گئے، چھریاں آ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو وقال تخرج علیہن، زلیخا نے آواز دی آپ باہر آئے، پردے سے باہر آئے، ابھی پردہ ہے۔ زلیخا نے کہا یوسف تھوڑی دیر کے لیے پردہ ہٹاؤ۔ پردہ ہٹایا نا تو عورتوں نے دیکھا تو کیا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگا اب کیا ہوا؟ جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ وقطعن، انگلیاں کاٹ لی اپنی،
انگلیاں کٹی، نہ روئیں، نہ تڑپیں، خون بھی نکل رہا لیکن درد نہیں ہو رہا، اور کہنے لگی اللہ کی قسم واہ یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو رب کا کوئی فرشتہ ہے، یہ تو رب کا کیا ہے کوئی۔ یوسف علیہ السلام کی جب خریداری ہو رہی تھی نا، باتیں رہ جاتی ہیں بیچ میں نا، ابھی بہت زیادہ ٹاپک پڑا ہوا تھا، یہ اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا، کافی ٹائم لے جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بولی لگنے لگی تھی نا، تو ایک اماں نے یوسف کو دیکھا، کہنے لگی کتنا حسین ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور مجھے بتلا تو صحیح تو خود بنایا یا تجھے کسی نے بنایا ہے؟ تو خود بنایا یا تجھے کسی نے بتلایا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام کیا کہنے لگے، اماں تو نے مجھے دیکھا ہے، فریفتہ ہو گئی ہے، قربان ہو گئی ہے، اور مجھے قسم ہے بنانے والے کی، اگر تم میرے بنانے والے کو دیکھ لے لاکھوں یوسف قربان کر دے اس کے اوپر، لاکھوں یوسف اس پہ کیا کر دے، میرا بنانے والا تو اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا، کہنے لگی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اور یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو رب کا کوئی فرشتہ ہے۔ پھر اما عائشہ بولی، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولی، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا اور دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اللہ کی قسم اگر مصر کی عورتیں میرے سونے کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دل کو چیر لیتی، اپنے دل کو کاٹ لیتی، کیوں؟ میرے محبوب کا وہ حسن ہے۔ اور میرے آقا سے پوچھا خواب کے اندر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لیں، آپ کو دیکھ کر تو یہ حالت پیدا نہیں ہوئی کسی کی، کسی نے انگلیاں کاٹ لی ہوں، کسی نے جگر کاٹ لیا ہو خود بخود؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ایسی بات ہے تو سن۔ میرے آقا نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بغیر نقاب کے دیکھا تھا، اگر مجھے بغیر نقاب کے دیکھ لیتے تو اپنی گردنیں وار دیتے، اپنی گردنیں کیا کر دیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صورت کے اوپر، حسن کے اوپر 70,000 پردے ڈال دیے ہیں، اور یہ حضور کا جو حسن ہے نا 70,000 پردوں میں کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے۔ اگر یہ پردے ہٹ جائے تو کوئی میرے آقا کو دیکھ بھی نہ سکے، کسی کی تاب بھی نہ ہو کہ میرے آقا کا دیدار کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، اور تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان و عظمت تھی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا بغیر پردے کے۔ اور اب دیکھیں اگلی بات، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی، دیکھا نا بھائی، دیکھ کر انگلیاں کاٹی نا، ادھر سے دیدار ہوا، ادھر سے چاقو چل گئے، چھریاں چل گئی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر۔ اور آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کو ممتاز قادری نے دیکھا نہیں، لیکن اپنا سر کیا کر دیا؟ دے دیا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 14ویں صدی ہے، میرے آقا کا دیدار نہیں کیا، بن دیکھے میرے آقا پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا صحابہ یہ بڑی لذت دیتی حدیث۔ آخری بات سنیں کتنا سکون اس بات کے اندر، میرے آقا نے صحابہ کرام کو کیا فرمایا، بندے کو کتنی خوشی ملتی ہے، کیفیت کیسی بندی یار، ہمیں حضور مبارک دے، ہماری کوئی شکلیں ہیں، ہمارا کوئی کردار ہے، ہمارا کوئی عمل ہے، ہماری کوئی نمازیں ہیں، ہماری کچھ نیکیاں ہیں، لیکن مبارک رسول اللہ دے تو پھر بندہ کہتا ہے یار کوئی ویلیو بنتی ہے، پھر کوئی مقام بدل۔ میرے آقا جو کہے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا ایمان لائے، تم نے مجھے دیکھا ایمان لائے۔ آقا شکریہ۔ اور آقا نے فرمایا اگلی بات سنو، یا رسول اللہ وہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا 7 دفعہ انہیں مبارک ہو جنہیں دیکھا نہیں ہوگا لیکن بن دیکھے میرا کلمہ پڑھتے ہوں گے، بن دیکھے میرا کیا کرتے ہوں گے جی؟ ان میں ہم شامل ہیں نا، دیکھا نہیں ہے،
کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں ہمارا آقا مدینے کا تاجدار ہے، کہتے ہیں مصطفیٰ، جمعے کے بعد کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم دعائیں مانگتے ہیں یا رسول اللہ دیدار کروا دیجئے، اے اللہ اپنے سونے کا در دکھا دیجئے، وہ تڑپ ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا 7 دفعہ انہیں مبارک ہو جنہوں نے دیکھا نہیں بن دیکھے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور جیسا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سچی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ محترم معزز سامعین کرام، پیچھے 2 جمعۃ المبارک سے جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کے متعلق گفتگو جاری ہے، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، حالات زندگی کے حوالے سے، جو قرآن مجید نے بیان فرمایا احسن القصص، بہترین قصہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ آج کوشش کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ کر دیں، مکمل کر دیں اس کو۔ جناب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق سورۃ یوسف پوری نازل کی گئی اور پوری ترتیب سے یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا۔ آج کے آیت کریمہ میں اسے جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے میں نے لیا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ جناب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے سنا کہ جب آپ پر تہمت لگائی گئی تو گھر کے گواہ نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ گھر کا گواہ تھا جس نے آپ کے حق کے اندر کیا دی؟ گواہی دی۔ وہ حضرت زلیخا کا کیا تھا؟ ماموں کا بیٹا تھا، اس نے گواہی دے دی۔ اور جناب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی برات پاکیزگی کا اعلان کر دیا گیا۔ چونکہ جناب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پاک باز بھی ہوئے، آپ کے حق میں گواہی بھی آئی، لیکن ہوا یہ کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کہا گیا عورتوں کی طرف سے کہ ایسا کرو کہ تم اپنی مالکان کی بات کو مان لو، جیسا وہ تمہیں کہتی ہیں ویسا کیا کر لو، مان لو۔ تو ہر طرف سے زور دیا گیا، عورتوں کی طرف سے، ہر عورت آپ کو لے کے جاتی اور کہتی ہے مالکن کی بات مانو، جیسا وہ کہتی ہے ویسا کرو، وگرنہ کیا ہوگا کہ وہ تمہیں سزا دلوائے گی، تمہیں قید کروا دے گی۔ یہ یوسف علیہ السلام کو دھمکی بھی دی گئی۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر بڑا کڑا امتحان تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا اس آیت کریمہ میں ہے، عرض کی کہ اے میرے رب، قال ربی، عرض کی کہ اے میرے رب مجھے پسند ہے، احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ عرض کی مالک مجھے قید میں جانا زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں برائی میں مبتلا ہو جاؤں، جس بات کی طرف وہ مجھے بلواتی ہیں اس بات سے بہتر یہ ہے کہ میں قید کو قبول کر لوں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے میرے مالک اگر تو نے مجھے نہ بچایا، یعنی ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا، تو اصب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واکن من الجاہلین، اور میں کیا ہو جاؤں گا؟ جاہلوں سے ہو جاؤں گا، نادانوں سے ہو جاؤں گا، نا سمجھو سے ہو جاؤں گا۔ اے میرے مالک تو کرم کر کہ میں یہ کام کرنا چاہتا نہیں ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اب بات جب لیک ہوئی تو بات پھیلتی پھیلتی پورے محلے گلی میں ہر طرف پہنچی۔ بات یہ پہنچی کہ جو مجرم ہے وہ یوسف علیہ السلام نہیں ہے بلکہ مجرم تو زلیخا ہے۔ اب یہ بات سارے لوگوں تک پہنچ گئی تو پھر انہوں نے، زلیخا نے عزیز مصر کو کہا عزت بچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے جناب یوسف یہ شو کروایا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے کسی برائی کا ارادہ کیا ہے۔
جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ دن کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ تاثر ملے، یہ میسج ملے کہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی غلط ارادہ کیا ہے اور ہماری عزت کیا رہے، بحال رہے، ہماری عزت بچ جائے۔ انہوں نے یہ پلان کیا جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق، اور جناب یوسف کی عادت یہ تھی اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اللہ کا شکر، اس حال میں بھی رب کا شکر ادا کرتے رہتے، اور زلیخا کی طرف آپ دیکھتے بھی نہ، کوئی ارادہ بھی ظاہر نہ کرتے۔ انہوں نے عزت بچانے کا یہ طریقہ نکالا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو ہی قید کر دیا جائے۔ پھر واقعہ ایسا ہوا، نبی ابن نبی، نبی نبیوں کے بیٹے، پھر نبیوں کے بیٹے، پوری لڑی میں نبی ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ فیصلہ آ گیا، اور یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں جب لے جانے لگے تو لوگوں کا ہجوم تھا جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، اور جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں سواری کے اوپر، اور آپ کو لے جایا جا رہا ہے قید خانے میں۔ اور قید خانے میں جب یوسف علیہ السلام پہنچتے ہیں، دروازے کے اوپر پہنچتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کیوں؟ باپ کی محبت یاد آتی ہے، بھائی کا چہرہ یاد آتا ہے، گھر والے سارے یاد آتے ہیں، امتحان پر امتحان، آزمائش پر آزمائش جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں تو جتنے لوگ آپ کو دیکھنے آئے ہوں ساروں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر۔ پر پھر آپ نے قید کو قبول کیا، لیکن برائی میں مبتلا ہونا پسند۔ جناب یوسف علیہ السلام قید کے اندر پہنچے تو امتحان وہاں بھی ختم نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ جب رب ذلیل کر دے کوئی عزت دے سکتا۔ اب قید خان جناب یوسف علیہ السلام کی عادت بڑی پیاری تھی، یوسف علیہ السلام خود بڑے اچھے تھے، عادتیں بہت پیاری تھی، لوگ متوجہ ہوتے تھے آپ کی طرف، اور جناب یوسف علیہ السلام جتنے بھی قیدی تھے نا وہ آپ سے پیار اور محبت کرنے لگ پڑے۔ آپ خوابوں کی تعبیر بتانے لگے، آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے نبی بنایا تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور بھی قیدی گئے تھے جو بادشاہ کے قریبی تھے۔ انہوں نے دیکھا بھی ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے جبکہ ہم بادشاہ کے قریبی ہیں، اور جناب یوسف علیہ السلام جس نے معاذ اللہ ان کا ذہن یہ تھا کہ غلط کیا، سارے اس کے گرویدہ ہیں، سارے اس پہ جان نچھاور کرتے ہیں، ہر کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیوں نہ ان کی عزت کو خاک میں ملائے جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے، یوسف علیہ السلام کو عزت کے سٹیج سے گرانے کے لیے انہوں نے ایک ترکیب بنائی، ایک پلان تیار کیا کہ جناب یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے خواب بنا کرنا یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بتلائیں گے تو ہم کیا کہہ دیں گے تو ہم نے خواب دیکھے ہی نہیں ہے، تو آپ خوابوں کی تعبیر کیسے بتا رہے ہیں؟ بھائی بنیاد ہی نہیں ہے، عمارت کیسے کھڑی ہو جائے گی؟ ایک چیز کی بنیاد ہی نہیں ہے، جڑ ہی نہیں ہے تو وہ درخت کیسے بنے گا؟ خواب ہی نہیں ہے تو خواب کی تعبیر کیسی ہوگی؟ ایک دن جب سارے قیدی ارد گرد جمع تھے جناب یوسف علیہ السلام کے، کھڑے ہو کر دونوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر کے اوپر ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور اس سے پرندے نوچ رہے ہیں اس سے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اب دوسرے نے کہا، انہوں نے کہا میں دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، بادشاہ کو مشروب وغیرہ پلا رہا ہوں، میری بھی بتائیں تعبیر کیا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے اسے بھی کہا بیٹھ جاؤ، اسے بھی کہا بیٹھ جاؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ فرمانے لگے کہ تمہارا کھانا ابھی تک آئے گا نہیں، میں تعبیر پہلے بتلا دوں۔ اب سنیں، انہوں نے اپنی طرف سے تیار کیے۔ جناب یوسف علیہ السلام اب کہنے لگے کہ اب کھڑے ہو جاؤ دونوں، میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اسے کہا جس نے کہا کہ میں اپنے سر کے اوپر ٹوکرا رکھے دیکھا میں نے، ٹوکرے میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے تجھے پھانسی ہو جائے گی، پرندے تیرا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے، پھانسی ہو جائے گی تجھے۔ دوسرے کو کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تو رہائی پا جائے گا، بادشاہ کی جا کر خدمت کرے گا تم۔ اب جب آپ نے دونوں کی خواب کی تعبیر بتلائی،
دونوں ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ آپ نے پوچھا مذاق کیسا؟ کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے، آپ خواب کی تعبیر کیسے بتا سکتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے بچوں اب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، کام ایسے ہی ہونا ہے۔ آپ اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جب قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسم کو کیا کر دیتا ہے جی؟ پورا کر دیتا ہے۔ فرمایا اب یہ خواب تم نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ اب رب کے نبی نے بتلا دیا ہے کہ جیسا میں نے کہا ہے اللہ نے ویسا ہی کر دینا ہے۔ اس کو پھانسی ہونی ہے اور اس کو کیا ہو جانے ہے؟ آزادی مل جانی ہے، اس کو رہائی مل جانی ہے۔ یہ بادشاہ کا جا کر کیا بنے گا؟ خدمت گزار بنے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب یوسف علیہ السلام کو عزت وہاں پر بھی عطا کی۔ اللہ کی ابھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی ہوا، ایک کو پھانسی ہو گئی، دوسرا آزاد ہونے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جا کر بادشاہ سے میرا قصہ بیان کرنا اور کہنا ہے کہ ایک بے قصور ہے۔ اس کو بلا دیا شیطان نے۔ یوسف علیہ السلام بضع سنین 3 سے لے کر 9 تک آپ قید خانے کے اندر رہے۔ آخر کار بادشاہ نے خود ایک خواب دیکھا اور بادشاہ نے دیکھا 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، 7 موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں یہ، اور 7 خشک بالیاں ہیں، ہری بھری بالیوں کو خشک بالیاں کھا رہی ہیں۔ ساروں کو بلوایا، بادشاہ پریشان ہوا، معبرین کو بلوایا، کہانوں کو بلوایا، خواب کی تعبیر بتلاؤ، اب کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ خواب پریشان کن ہے لیکن بتا سکتے نہیں ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کو بات یاد آ گئی جو آزاد ہو کے آیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا اگر اجازت ہو تو میں ایک ایسا بندہ بتا سکتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتلا دے گا۔ ان کا کون؟ ان کا وہ جیل کے اندر ہے، نامی اسم گرامی جناب یوسف علیہ السلام، آپ کو وہ اس خواب کی تعبیر بتلا دیں گے۔ انہوں نے کہا ابھی لے کر آؤ اس کو۔ جناب یوسف علیہ السلام کو لینے گیا، آپ نے فرمایا میں نہیں آؤں گا جب تک میرے مقدمے کا فیصلہ نہ کر دیا جائے، جب تک مجھے بے گناہ قرار میرے مقدمے کی تحقیقات کراؤ، پتہ کراؤ کہ میں قصوروار ہوں یا نہیں، ایسے میں نہیں آؤں گا، اپنی عزت بچا کر آؤں گا۔ تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا واقعی یوسف علیہ السلام کیا ہیں، بالکل بری و ذمہ ہیں۔ آپ آئے بادشاہ کے پاس ہے، بادشاہ نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کیا کہ قحط کا زمانہ آئے گا، پہلے ایسا ہوگا کہ 7 سال خوب فصلیں ہوں گی، خوب ہریالی ہوگی، اناج آئے گا، 7 سال بڑا اناج آئے گا، لیکن اس کے بعد پھر 7 سال بالکل قحط کے ہوں گے، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ جب خوشحالی کے 7 سال ہوں تو غلے کو جمع کر لو، کچھ کھاؤ کم کھاؤ لیکن جمع کرتے چلے جاؤ، جمع کرتے چلے جاؤ۔ تو ایسا ہوا جناب یوسف علیہ السلام کے مطلع، اور آپ نے فرمایا جو بالیاں ہیں نا، بالیاں اسی کے اندر ہی اناج رہنا چاہیے، نکالا نہ جائے۔ 7 سال ایسا کیا جائے تو پھر کیا ہوگا جی؟ اگلے 7 سال تم ان حالات کا مقابلہ کر سکو گے، قحط کا مقابلہ کر۔ تو واقعہ ایسا ہوا، جناب یوسف علیہ السلام نے جو بتلائی، تحقیقات ہوئی تھی، جناب یوسف علیہ السلام کو آزاد بھی کیا گیا اور یوسف علیہ السلام کو عہدہ بھی دیا گیا، وزیر خزانہ بھی بنایا گیا جناب یوسف علیہ السلام کو، کیا کہ آپ مدبر تھے، آسان طریقے سے کام چلانے والے تھے، آپ منتظم بن گئے۔ وہ 7 سال شروع ہو گئے، انتہا کی خوشحالی آئی پہلے 7 سالوں میں۔ آپ نے غلے کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا، ذخیرہ کر دیا تاکہ لوگوں کے کام آئے، اپنے لیے نہیں جمع کیا۔ اپنا عالم تو یہ تھا جناب یوسف علیہ السلام کا کہ جب قحط کا زمانہ شروع ہوا تھا نا، سارے لوگ کھاتے تھے، جناب یوسف علیہ السلام بالکل کم کھایا کرتے تھے۔ غلام کہتے کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، آپ کھائیں نا، سیر ہو کر کھائیں، سارا کچھ ہی آپ کا ہے۔ آپ کہنے لگے نہیں نہیں، مجھے پسند یہ ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاؤں خود۔ اور میرے آقا کی شان بھی یہی تھی۔ جب غزوہ خندق ہوا تھا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خندق کھودی جائے، مشورہ ہوا، سب معاملہ طے پائے، خندق کھودی جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب خندق کھدوائی، عالم یہ تھا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان خندق کھود رہے ہیں، اور جب بھوک کی شدت ہوتی ہے تو جناب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، دیکھیں ہماری کمریں، ہمارے پیٹ ہماری کمر کے ساتھ لگ گئے ہیں یا رسول اللہ۔ اور ایک صحابی نے کرتا اٹھا کر دکھایا، اس نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا ہٹایا تو میرے محبوب نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. فرمایا تم نے 1 باندھا ہوا ہے, میں نے کتنے باندھے ہوئے ہیں جی؟ 2 باندھے ہوئے ہیں. جابر سے دیکھا نہ گیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی, ان سے دیکھا نہ گیا حضور کی حالت, حضور کی شدت بھوک کو دیکھا نہ گیا. اپنے گھر میں گئے, بیوی کہنے لگے کچھ بھی ہے گھر کے اندر آج پکا دو, میں نے اپنے آقا کی دعوت کرنی ہے, میں نے اپنے محبوب کی دعوت کرنی ہے. ایک چھوٹا سا, بیوی کہنے لگی چھوٹا سا بکری کا بچہ, تھوڑے سے جو ہیں 2 بندے کھا سکتے, 3 کھا سکتے, زیادہ نہیں کھا سکتے. انہوں نے کہا تم بناؤ, میں اپنے محبوب کو تو کھلاؤں گا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کہنے لگے میں نے دیکھا ہر ایک نے 1 پتھر باندھا ہوا, میرے آقا نے 2 پتھر اپنے پیٹ کے اوپر باندھے ہوئے تھے. کہنے لگے پکاؤ جو بھی گھر میں ہے, ذبح کر کے دیا. وہ بچہ پکایا گیا, سالن تیار ہوا. بیوی پتہ ہے کیا کہنے لگی؟ جب جانے لگے نا حضور کو بلوانے کے لیے, بیوی کہنے لگی دیکھ لینا مجھے شرمندہ نہ کروانا, اتنے بندے لے کے آنا جتنا پورا ہو جائے. تھوڑا سا سالن ہے, تھوڑے سے جو کی روٹی ہیں, تو بس 2-4 بندوں کو لے کے آ جاؤ, مجھے رسوا. آپ کے انداز دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, میرے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت بھی ملاحظہ کریں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر حضور سے عرض کرتے ہیں کان میں, یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے, آپ آ جائیں, تو کسی اور کو لے کے آ جائیں. آپ نے کان میں کہا, حضور نے فرمایا او صحابہ چلو, سارے چلو, آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. کہنے لگے میں نے حضور کے کان میں کہا, حضور نے اعلان ہی فرما دیا, اعلان ہی فرما دیا. اب میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر جو بلانے والا جانے یا کھانے والے جانے, کھانے والے جانے بلوانے والے جانے. اب میزبان میں نہیں ہوں, میزبان میرے آقا کی ذات ہے. کہہ رہے سارے صحابہ چل پڑے, میرے آقا بھی تشریف لائے. میرے آقا فرمانے لگے جابر اپنی اہلیہ سے کہہ دو ڈھکن نہ ہٹائے, ڈھکن بس سالن ڈالتی چلی جائے, ڈالنا ان کا کام ہے, پورا کرنا میرے رب کا کام ہے. پھر اس میں برکت ڈالنا میرے رب کا کام. حضور نے کیا کیا؟ آٹے کے اندر بھی تھوک مبارک, لعاب مبارک, ہانڈی کے اندر بھی لعاب مبارک ڈال دیا. بس پھر حضور کا ڈالنا تھا, اللہ نے کنیکشن ہی جوڑ دیا پھر اس کے ساتھ. ادھر کنیکشن جوڑا جنت کے کھانوں کے ساتھ. میرے آقا نے فرمایا بھائی آؤ, 10 آتے جائیں کھاتے جائیں. حضرت جابر کہتے ہیں 10 صحابہ اکرام آتے گئے کھاتے گئے, آتے گئے کھاتے گئے, آخرکار سب نے کھا لیا. ہم نے ڈھکن ہٹایا, کھانا ویسا کہ ویسا بولا ہوا تھا. یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی, یہ شان ہے حضور کی, میرے محبوب کی شان ہے جو سب کو کھلاتی ہیں. حضرت یوسف کو کہا جانے لگا جناب یوسف آپ کے کسی چیز کی کمی ہے؟ سارا غلہ آپ کا ہے تو آپ کھائیں نا. آپ نے کہا مجھے پسند نہیں ہے, میں کھاؤں لوگ بھوکے رہیں. آپ امیر بن گیا, عزیز میں وزیر خزانہ بن گئے, آپ کو عہدہ مل گیا, اب آپ منتظم بن گئے, اور 7 سال خوشحالی آئی. جناب یوسف علیہ السلام نے لوگ اپنے غلاموں کو, نوکروں کو, سارے ملازمین کو حکم دے دیا بھائی کم کھاؤ, ذخیرہ کرو تاکہ آگے کے 7 سال کا مقابلہ کیا جا سکے. ایک بات یاد رکھیے گا, پیچھے جمعہ میں آپ نے سنا جناب یوسف کو خریدنے کے لیے پورا مصر آ گیا تھا نا, پورا مصر, جس کے پاس اٹی بھی تھی وہ بھی آ گئی تھی, جو کچھ تھا لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آ گیا تھا. جناب یوسف علیہ السلام جب منتظم بنے, وزیر خزانہ بن گئے, اب سارا مصر آپ کا غلام بن گیا تھا. وہ 7 سال جب قحط کے شروع ہوئے نا, قحط کے لوگوں کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا. سب سے پہلے جو تڑپ اٹھا بھوک سے وہ شاہی مصر تھا. آپ فرمانے لگے تڑپ نہیں, یہ آزمائش کے دن ہے. وہ تڑپا, یوسف علیہ السلام نے اس کو دلاسا دیا, سہارا دیا. اب لوگ آپ کے پاس پیسے سے غلہ خریدنے کے لیے آئے. پہلے سال تو خریدا, اپنا جتنا پیسہ تھا, نقد کیش تھی, جمع پونجی تھی, سارے سے خرید لیا. 1 سال گزرا, پیسہ ختم, پیسہ سارا یوسف علیہ السلام کے پاس. دوسرا سال کیسے کریں؟ دوسرے سال جتنا سونا تھا, جتنی چاندی تھی, جتنے جواہرات تھے, سارے دے کر 1 سال گزارا, سارے جواہرات بھی یوسف علیہ السلام کے پاس. تیسرے سال کیا کریں؟ جن کے پاس لونڈیاں تھی, غلام تھے, وہ سارے لونڈیاں غلام جناب یوسف کو دیکھ کر غلہ لے کر اپنے گھروں میں پہنچے. 1 سال گزرا, وہ بھی ختم. چوتھا 5واں سال آ گیا. اب کیا کریں؟ مال مویشی جتنا بھی تھا سارا دے کر غلہ خریدا. اب وہ غلہ لے کر گیا, جناب یوسف علیہ السلام مال مویشی کے مالک,
چھٹا سال آ گیا، چھٹے سال کچھ بھی نہیں ہے، جواہرات بھی ختم، ہیرے بھی ختم، کیش بھی ختم، اور اپنے مال مویشی بھی ختم، غلام بھی ختم ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ بچوں کو یوسف علیہ السلام کو دینے لگے، اپنے بچے یوسف علیہ السلام کے پاس دینے لگے۔ چھٹا سال ایسے گزرا، اب 7واں سال، فرمایا 7واں سال خود کو یوسف کا غلام بنا کر، جناب یوسف علیہ السلام کا خود کو غلام بنا کر تو غلہ خریدا، اور سارا مصر یوسف علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ اللہ کی کرنی دیکھو، رب کا کرنا دیکھو، یہ ہوا کہ جو مصر یوسف کو خریدنے آیا تھا، غلام بنانے آیا تھا، اللہ نے سارے مصر کو یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا۔ اس لیے کہتا ہے جب رب عزت عطا کرے کوئی ذلیل کر سکتا نہیں ہے، اور جب رب کسی کو عزت نہ دے کوئی عزت دے۔ اب سارا کچھ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، لوگوں کے پاس ختم ہوگی، ہر چیز ختم ہوگی۔ اب آپ کا ظرف بھی دیکھے یار، آپ کا حوصلہ بھی دیکھے، آپ کا صبر بھی دیکھے، آپ کی شکر گزاری بھی دیکھیں۔ آپ نے شاہ مصر سے کہا بھائی سب کچھ ہمارا ہو گیا، کیا کریں؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا یوسف، تیرے سامنے تو میں بھی ہار گیا ہوں، تیرے سامنے تو میری عقل بھی کیا ہو گئی ہے جی، ختم ہو گئی ہے، بس ہو گئی ہے، اب جو بھی کرنا ہے جناب یوسف تو نے کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے پھر یہی کرنا ہے کہ میں نے مال مویشی ہر چیز ان کے حوالے کر دینی ہے، ان کو آزاد بھی کر دینا ہے تاکہ انہیں اور جناب یوسف علیہ السلام نے ساروں کو آزاد کر دیا۔ قحط کا عالم یہ تھا کہ قحط صرف یہاں نہیں پہنچا، لوگ غلہ لینے کے لیے آتے۔ ایک لڑکا آ گیا، آپ نے نا ایک مقدار بنائی ہوئی تھی کہ اس مقدار سے زیادہ دینا نہیں ہے، بھی مہینے کا ہر ایک کو اتنا دینا ہے۔ ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا، باہر نوکر کھڑے ہوئے تھے ملازمین، کہنے لگا مجھے زیادہ چاہیے، میں نے کم نہیں لینا۔ تو ملازمین سمجھانے لگے بھائی دیکھو ہر بندے کے لیے ایک پیمانہ رکھا گیا ہے، ایک ویٹ رکھا گیا ہے، تو اس کے مطابق آپ کو ملے گا، آپ زیادہ کیسے لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں زیادہ لے کے جاؤں گا۔ وہ اڑ گیا، کہنے لگا، وہ جب اڑا تو جناب یوسف علیہ السلام تک یہ بات پہنچی بھی ایک لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے میں زیادہ لے کر جاؤں گا، اتنا لے کر نہیں جاؤں گا، جتنا طے کیا گیا ہے مقدار مقرر کی گئی اس سے زیادہ لے کے جاؤں گا، وہ اڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہ ہم تجھے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا دیں؟ انہوں نے کہا پہنچاؤ، جب انہیں پتہ چلے گا نا وہ بھی مجھے زیادہ ہی دیں گے۔ اچھا یہ بات ہے، اسے لے کر جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، ساری بات بتلائی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی لے لینا جو تجھے دے رہے ہیں، زیادہ کیوں لے رہا ہے؟ ہر بندے کے لیے ہم نے ایک پیمانہ رکھا ہے، ہر بندے کے لیے ایک وزن رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ہر ایک کو ملنا ہے، تجھے زیادہ کیسے دے دیں؟ پتہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ کہنے لگے جناب یوسف علیہ السلام آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ مجھے پہچان گئے، خود بخود مجھے زیادہ عطا کریں گے، خود بخود مجھے زیادہ عطا کریں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ہاں بھائی بتا تو کون ہے؟ کہہ رہا بتا دوں؟ آپ نے بتا کون ہے؟ فرمایا بتا دوں۔ آپ نے کہا بتا تو ہے کون؟ کہنے لگا میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ کی گواہی دی تھی پنگوڑے کے اندر، میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی گواہی دی تھی پاکیزگی کی، آپ پاکیزہ ہیں، بے قصور ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کھڑے ہو گئے اور محبت اور جذبات میں فرمانے لگے بھائی دیکھو یہ جتنا بھی کہتا ہے اتنا اسے عطا کر دو بس۔ جبریل آ گئے، جب اس کو وہ لے کے چلا گیا جبریل امین آ گئے، رب فرمانے لگا سنیں کتنی کمال کی بات، اگلی بات کتنی خوبصورت ہے۔ رب نے جبریل کو فرمایا جا کر میرے یوسف سے پوچھ، میرے نبی علیہ السلام سے پوچھ اس کو زیادہ کیوں دے دیا، اس کو زیادہ کیوں دے دیا؟ تو جبریل امین آئے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس اور رب کا پیغام پہنچایا۔ رب العالمین پوچھتا ہے یوسف اس کو زیادہ کیوں دے دیا؟ جناب یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک اس نے جب میری پاکیزگی کی وہ حوالہ دیا کہ میری گواہی کا حوالہ دیا، مالک میں محبت اور جذبات میں اتنا بہہ گیا میں خود پر قابو نہ کر سکا، اس لیے میں نے اسے زیادہ عطا کر دیا۔ تو پھر جبریل لے کر گئے، رب نے فرمایا جا کر میرے یوسف کو اور بتلا، اے یوسف جو تیری پاکی بیان کرے تو اتنا خوش ہوتا ہے، جو میری کرے میں کتنا خوش ہوتا ہوں گا۔ جو تیری پاکی بیان کرے تو نواز دے اتنا، تو تیری پاکی بیان۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ سبحان، جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اللہ
پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر نقص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو رب نے فرمایا اے یوسف دیکھ، ایک بندے نے تیرے پاک ہونے کی گواہی دی، تو نے اتنا نوازا، حالانکہ تو میرا بندہ ہے، میں خالق ہوں، سوچ جو میری گواہی دے گا میں اسے کتنا نوازوں گا، جو میری پاکی بیان کرے گا میں اسے کتنا عطا کروں گا۔ لہٰذا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی پاکی بیان ہونی چاہیے۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ شاہ مصر بن گئے، بڑا عہدہ مل گیا، پھر آپ کو ہی بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ کہا تو ادھر بھی پہنچا کنعان جہاں آپ کے والد گرامی تھے، بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، آپ نے پہچانا، بھائی آپ نقاب اوڑھ کے رکھتے تھے، ایک دفعہ لے کے مختصر کر رہا ہوں، ایک دفعہ لے کے چلے گئے، آپ نے میں تمہارا اور بھائی ہے، آپ نے پہچان لیا تھا، آپ نے پہچانا کہ آپ میرے بھائی آئے ہیں، وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفوا وهم له منکرون، انہیں نہ پتہ چلا کہ یہ جناب یوسف، آپ نے غلہ انہوں نے کیا کیا، پیسے دیے، پیسے آپ نے رکھ لیے، غلہ دیا، اور بعد میں حکم ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی پیسے ہیں نا یہ میرے بھائیوں کی بوریوں میں واپس رکھ دیے جائیں۔ بھئی 40 سال کوئی تڑپائے، 40 سال باپ سے بھی دور کر دے، واپس رکھے، بوریاں بند کر دی گئی، اور کہنے لگے تمہارا بھائی ہے کوئی؟ آپ کو پتا تھا میرا بھائی ہے؟ کہنے لگے ایک بھائی ہے، وہ پیچھے والد سے پاس ہے، والد اس کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک سگا بھائی تھا، وہ جدا ہو گیا، اب اس کی جدائی والد برداشت، آپ فرمانے لگے اس کو لے کے آنا، میں تمہیں زیادہ دوں گا، اس کے حصے کا بھی دوں گا، زیادہ دوں گا۔ اب سارے بھائی گھر پہنچے تو باپ کے سامنے پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بھائی ہے۔ اللہ جس کو عزت عطا کہ انہوں نے تو کہاں ڈالا تھا؟ کنویں میں ڈالا تھا نا، تو رب نے کہاں بٹھا دیا؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ نے تخت عطا، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا نو، نبی کا قدر پھر انہوں نے جب بوریاں کھولی، پہلے باپ کو تعریفیں کی، بوریاں کھولی، پیسے بھی نکل آئے، حیران ہو گئے، اے میرے والد دیکھو کتنا پیارا ہے، کتنا خوب، غلہ بھی دیا، پیسے بھی واپس کر دیے، آپ ایسا کریں بھائی کو ساتھ بھیج دیں۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام تو پہلے جدائی میں تڑپ رہے تھے، بہرحال بھائی کو ساتھ بھیجا، بھائی ساتھ گیا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام نے دیکھا، مختصر کر رہا ہوں، یوسف علیہ السلام نے ہولے سے بھائی کو کہہ دیا اے بنیامین میں کوئی اور نہیں ہوں، نقاب ہٹایا اور فرمانے لگے میں تیرا بھائی یوسف ہوں، میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین لپٹ گیا گلے سے لگ گئے جناب بنیامین علیہ السلام، گلے سے لگے، اور بھائی نے ایک پھر ترکیب بنائی، ایک بنیامین کو روک لیا، جب بنیامین کو روکا کسی ترکیب کے ساتھ، وہ آپ ایک لمبی کہانی ہے، بنیامین رکے، بھائی کہنے لگے نہیں آپ ایسا کریں کسی اور کو روک لیں، بھائی کو ساتھ بھیجا، میں نہیں بنیامین ادھر رکے گا، کیوں؟ اس کی بوری سے پیالہ برآمد ہوا ہے۔ اب بھائی واپس والد صاحب کے پاس، والد صاحب نے پوچھا، والد صاحب پریشان، پھر تیسری دفعہ بھائی دوبارہ آئے نا، اب راز کھولا، بھائی دروازے سے آ رہے ہیں، تیسری دفعہ آ رہے ہیں، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک نے بہت ستایا ہے، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے شاہ مصر ہم نڈھال ہو گئے بھوک سے، ہمارے اہل و عیال بھی نڈھال ہو گئے، ایسا کریں کہ کچھ صدقہ دے دیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں، اب بھائیوں کے سامنے بھی آپ نے نقاب ہٹایا، کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اور تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ آپ بھائی بھی پریشان، آپ نے نقاب ہٹایا، بھائی غور سے دیکھنے لگے، پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، پہچانتا یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے وَإِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، تم تھے بھی نادان کہ تم سے نادانی کے اندر ہو گیا، تمہیں معلوم ہے قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ، 40 سال جس کو دور کیا گیا وہ 40 سال، اور انہی کی وجہ سے کنویں کے اندر بھی گئے، بک بھی گئے، تہمتیں بھی لگی، جیل خانے کی صحبتیں بھی برداشت کی، ہر چیز برداشت کرنے کے بعد تو بھائی کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تم یوسف تو نہیں ہو؟ آخر قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بھائیوں کی آنکھیں کھل گئی، بھائی ہم نے تو ادھر کنویں کے اندر ڈالا تھا، یہ شاہ مصر بن گیا، ہم نے تو اس کو ذلیل کیا تھا، اللہ نے تو اس کو عزت عطا کر دی، ہم نے تو مٹانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے اس کا نام ہی
بڑا کر دیا. آپ فرمانے لگے ہاں میں یوسف ہوں, اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ اب دیکھیں ہماری تو لڑائیاں بھی نہیں ہوتی, ہمارے تو کوئی مسائل بھی نہیں ہوتے. کہنے لگے اب تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا بھائی ڈرو نہیں, میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آج بھی معافی کر دوں گا, اللہ کی رضا کے لیے کیا کر دوں گا تمہیں. اور یہ قمیص ہے, یہ قمیص, وہ والد کی کہانی ساری بتلائی. والد کا خط بھی دیا تھا, خط بھی دیا تھا والد کا. خط میں جناب یعقوب علیہ السلام نے لکھا, اے شاہ مصر, ہم نبیوں کی اولاد ہیں, ہم انبیاء کی اولاد ہیں. جب بنیامین کو روک لیا, ہم نبیوں کی اولاد ہیں, ہمارے اوپر آزمائش سے آزمائش آتی گئی. میرے والد کو آگ میں ڈالا گیا, میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا, میرے باپ سوری کے نیچے رکھا گیا, اور 40 سال ہو گئے, میرا بچہ مجھ سے دور ہے, مجھے میرا بچہ ابھی تک ملا نہیں, ہم چور نہیں ہیں میرے بیٹے. اب یوسف علیہ السلام کو پہلے منع تھا, اب یوسف علیہ السلام نے جب خط پڑھا نا تو سینے سے لگا رو پڑے, مالک اب تو بس ہو گئی, اب تو کرم کر مالک, اب تو اجازت دے کہ میں اپنے والد کو بتا دوں کہ تیرا یوسف مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے. مالک اب رحم کر. اللہ کی طرف سے آ گیا کہ ٹھیک ہے بتلا دیں. آپ نے قمیص دی, بھائیوں کو کہا یہ قمیص لے جاؤ, جا کر والد کی آنکھوں پر لگانا, اللہ ہمارے والد کو آنکھیں عطا کر دے گا. یہودا جو قمیص لے کے پہلے گیا تھا خون والی, بھائیوں سے کہنے لگا نہیں, قمیص کوئی اور لے کے نہیں جائے گا, قمیص میں لے کے جاؤں گا. میں کیوں؟ خون والی بھی میں لے کے گیا تھا, یہ خوشی والی بھی میں ہی. یہودا وہاں سے پیدل دوڑا, کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں, دوڑتا جا رہا ہے والد کے پاس تاکہ والد کو خوشخبری دے کہ تیرا یوسف کیا ہے, 40 سال کا عرصہ تیرا یوسف زندہ ہے. بھائی نے جا کر, یہودا نے جا کر اپنے والد پتہ بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں سارے اکٹھا کر کے, مجھے نا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, لولا ان تفندون, اگر تم مجھے بہکا بہکا نہ کہو تو مجھے اپنے بیٹے کے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بچے کہنے لگے ابا 40 سال ہو گئے, آپ تو یہی کہہ رہے ہیں, لگتا ہے آپ کی یوسف کی محبت آج بھی آپ کے دل کے اندر ہے. تھوڑا عرصہ گزرا, تھوڑی دیر ہی گزری, یہودا قمیص لے کے آ گیا اور والد سے کہنے لگا ابا جان دیکھیں یہ میرے بھائی کی قمیص, یوسف کی قمیص, وہ یوسف زندہ ہے. قمیص ایسے لگائی, ایسے لگا کر ہٹائی, آنکھیں کھولی تو سب روشن ہو گیا, سب کچھ روشن ہو گیا. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئیں. یعقوب علیہ السلام کہنے لگا جلدی سے تیاری کرو. ادھر یوسف علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں, ادھر جناب یعقوب علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں. باپ بیٹا 40 سال عرصے کے بعد مل رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے بھرپور تیاری کی, لشکر لے کر جناب یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے. اور جب یعقوب علیہ السلام آئے تو ادھر یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے, ایسے دیکھ رہے تھے. ادھر یوسف علیہ السلام, ادھر یعقوب علیہ السلام ایسے جا کر ملے. پھر کسی کا کوئی خیال نہ رہا, کسی کا کوئی احساس نہ رہا کہ ارد گرد کوئی ہمارے پاس ہے. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگایا, اور گلے سے لگانے کے بعد اتنی دیر تک ملتے رہے, احساس کرتے رہے. جبریل امین نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, یعقوب علیہ السلام کو عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے, آپ کے استقبال کے لیے اکیلا یوسف نہیں آیا, آپ کے استقبال کے لیے یہ اکیلی فوج نہیں آئی, آپ کے استقبال کے لیے اکیلے مصر کی عوام نہیں آئی, آپ کے استقبال کے لیے خالی لوگ نہیں آئے, اللہ نے فرشتوں کو بھی آپ میں استقبال کے لیے بھیجا ہوا ہے. فرشتے بھی آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے. ذرا دیکھیں تو صحیح, یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات 40 سال کے بعد ہوئی. اور یوسف علیہ السلام پھر دیکھیں, یہودا نے کہا ابا جان میں قمیص لے کے آئے, میرے لیے بھی دعا کریں, میرے بھائی کے لیے بھی دعا کریں, ساروں کے لیے دعا کریں, اللہ معاف فرما دے. یعقوب علیہ السلام سحری کے ٹائم اٹھے, یہ والد ہے, سحری ٹائم اٹھ کے ہاتھ کھڑے کر کے عرض کرتے مالک میرے ایک بیٹے کو نہیں میرے سارے بیٹوں کی بخشش فرما دے تو. اللہ نے اسی وقت وہی بھیجی, اسی وقت. اور جا کر یعقوب علیہ السلام کو پیغام دے, اللہ تبارک و تعالی نے سارے بیٹوں کے گناہوں کو کیا کر دیا جی, معاف کر دیا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا